السلام علیکم، میں ہوں عدنان عادل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ویلاگ عدنان عادل جرنلسٹ۔ آج ہم بات کریں گے شمالی افریقہ کے ایک ملک مراکش میں جو ابھی الیکشن ہوئے ہیں اور وہاں کی سیاست نے جو نیا رخ اختیار کیا ہے۔ اگر آپ کو میرا تجزیہ اور تبصرہ پسند آئے تو آپ میرے چینل کو ویلاگ کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ شمالی افریقہ کے ملک مراکش کے حالیہ عام انتخابات میں مذہب پسند حکمران جماعت کو بہت بری طرح شکست ہو گئی ہے، جبکہ آزاد خیال اور بادشاہ کی حامی جماعتوں نے اکثریتی ووٹ حاصل کیا ہے۔ ملک میں 8 ستمبر کو ہونے والے عام انتخابات میں حکمران جماعت حزب عدل و ترقی کا تقریباً صفایا ہو گیا۔ اس کی 10 سالہ حکومت ختم ہو گئی ہے، حتیٰ کہ پارٹی کے قائد اور ان کے نائب تک اپنی نشستیں ہار گئے ہیں۔ 7 دیگر جماعتوں نے اس سے زیادہ نشستیں حاصل کی ہیں، جن میں سب سے زیادہ کامیابی لبرل اور آزاد خیال جماعتوں کو ملی ہے۔ مراکش 4.25 کروڑ آبادی پر مشتمل ملک ہے۔ اس کے ایوان نمائندگان کی مجموعی طور پر 395 نشستیں ہیں، جن پر متناسب نمائندگی کے تحت انتخابات کرائے جاتے ہیں۔ 2.25 کروڑ سے زیادہ رجسٹرڈ ووٹر ہیں۔ 60 نشستیں خواتین کے لیے مخصوص ہیں۔ حالیہ الیکشن میں کرونا وبا کے باوجود 50% سے زیادہ رائے دہندگان نے ووٹ ڈالا۔ مقامی بااثر سیاستدانوں پر مشتمل لبرل پارٹی قومی اجتماع احرار یعنی نیشنل ریلی آف انڈیپینڈنس نے سب سے زیادہ 102 نشستیں جیتیں، یوں وہ بھی سادہ اکثریت حاصل نہیں کر سکی۔ اسے دیگر جماعتوں کے ساتھ اتحاد کر کے حکومت بنانا پڑے گی۔ آئین کے مطابق مراکش کے بادشاہ محمد ششم نے اس جماعت کو پارلیمان کی سب سے بڑی جماعت ہونے کے ناطے حکومت بنانے کی دعوت دی ہے۔ حکومت میں رہنے والی اسلام پسند حزب عدل و ترقی، جسے PJD بھی کہا جاتا ہے، اسے صرف 13 نشستوں پر کامیابی مل سکی۔ گزشتہ الیکشن میں اس کی 125 سیٹیں تھیں۔ 10 دیگر سیاسی جماعتوں نے بھی نشستیں جیتی ہیں۔ الیکشن نتائج آنے کے بعد وزیر اعظم سعد الدین العثمانی نے وزارت عظمیٰ سے اور پارٹی قیادت سے فوراً استعفیٰ دے دیا۔ پارٹی نے ایک بیان میں کہا کہ الیکشن کے نتائج سمجھ سے بالاتر ہیں، غیر منطقی ہیں اور مراکش کے سیاسی منظرنامے میں پارٹی کی حیثیت کو منعکس نہیں کرتے۔ قومی اجتماع احرار کے نامزد وزیر اعظم عزیز اخنوش نے اعلان کیا ہے کہ حزب اصالہ و معاصرہ یعنی جدیدیت پسند پارٹی اور استقلال پارٹی ان کے ساتھ مل کر مخلوط حکومت بنانے پر رضامند ہو گئی ہیں۔ ان تینوں جماعتوں کے ملا کر 270 ارکان ہیں، یعنی سادہ اکثریت سے بہت زیادہ۔ حزب عدل و ترقی، جسے PJD بھی کہا جاتا ہے، اس کو مراکش میں مصر کی اخوان المسلمین طرز کی جماعت سمجھا جاتا ہے، جیسے پاکستان میں جماعت اسلامی بھی ہے۔ اس کی ناکامی دنیا بھر میں اسلامی تحریکوں کے لیے ایک بڑا صدمہ ہے۔ پارٹی کی حالیہ شکست کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک تو پارٹی کے اندر اختلافات شدید ہو گئے تھے، دوسرے پارٹی اپنے منشور پر عمل نہیں کرا سکی۔ اس کے دور حکومت میں لوگوں کو وہ سہولتیں مہیا نہیں کی گئیں جس کا اس نے وعدہ کیا تھا۔ تعلیم اور صحت کی سہولتوں کو بہتر نہیں بنایا گیا۔ کرونا وبا سے معاشی صورتحال مزید خراب ہو گئی، بے روزگاری بڑھ گئی، امیر اور غریب کے درمیان فرق وسیع تر ہو گیا۔ معاشی اصلاحات نہیں کی جا سکیں، بلکہ اس کی حکومت نے سرکاری تعلیمی اداروں میں اساتذہ کے لیے ملازمت کے 2 سالہ کانٹریکٹ کی توثیق کر دی، جس سے لوگوں کا ایک بڑا طبقہ ناراض ہو گیا اور کہا گیا کہ یہ تعلیمی نظام کی مکمل نجکاری کی طرف ایک قدم ہے۔ عام لوگوں کا خیال تھا کہ یہ اسلام پسند جماعت مقامی عربی زبان کو فروغ دے گی، لیکن بادشاہ کی مرضی کے مطابق سائنسی تعلیم فرانسیسی زبان میں دینے کا قانون منظور کر لیا گیا۔ کرپشن ختم کرنے کے منشور پر بھی یہ پارٹی عمل نہیں کروا سکی۔ عوام کا معتدل مزاج طبقہ اس بات سے بھی نالاں تھا کہ حکمران جماعت کی جانب سے اخلاقی پابندیاں نافذ کرانے میں سخت گیری سے کام لیا گیا۔ ایک سبب یہ بھی ہے کہ لبرل پارٹیوں کے امیدواروں اور نوجوان کارکنوں نے جدید ٹیکنالوجی اور سوشل میڈیا کا اپنے حق میں بہتر استعمال کیا، جو مذہبی سیاسی جماعت نہیں کر سکی۔ ملک کی 30% آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہے، جن کا سب سے بڑا مسئلہ روزگار ہے۔
حزب عدل و ترقی کے حامیوں کا موقف ہے کہ ان کی شکست کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ مراکش میں اصل اقتدار بادشاہ اور اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں ہے۔ مراکش میں اسٹیبلشمنٹ یعنی مقتدرہ کو مخزن کہا جاتا ہے۔ ان کی حکومت نے جو اچھے کام کیے ان کا کریڈٹ بھی بادشاہ کو ملا، جبکہ ناکامیوں کی ذمہ داری ان کی پارٹی پر ڈالی گئی۔ در حقیقت 10 برس پہلے جب مراکش میں بادشاہ کے خلاف اور جمہوریت کے حق میں مظاہرے شروع ہوئے تو بادشاہ نے کمال ہوشیاری سے کام لیتے ہوئے مزاحمت نہیں کی تھی، بلکہ آئین میں تبدیلی کر کے جمہوریت کے لیے راستہ کھول دیا تھا۔ لیکن نئے آئین میں خارجہ پالیسی اور دفاع کے اختیارات بادشاہ کے پاس رکھے گئے۔ منتخب حکومت کے پاس زیادہ تر تعلیم، صحت اور سماجی بہبود کے شعبوں کے اختیارات ہیں، گو ان میں بھی بادشاہ بالواسطہ طور پر دخل اندازی کر سکتا ہے، کیونکہ معاشی ایجنڈا بادشاہ ہی طے کرتا ہے۔ اسلام پسند پارٹی حزب عدل و ترقی نے اصل طاقت لیے بغیر حکومت سنبھالی، جو اس کی غلطی ثابت ہوئی، کیونکہ بادشاہ اور اسٹیبلشمنٹ کے وسیع اختیارات کے ہوتے ہوئے معاشی اصلاحات کرنا ممکن نہیں تھا۔ یہ پارٹی بادشاہ کی پالیسیوں پر عمل پیرا رہی اور اس کی مددگار بن گئی۔ مراکش کے انتخابی نتائج میں پاکستان کے حکمرانوں اور مذہبی سیاسی جماعتوں کے لیے بھی کچھ سبق پوشیدہ ہیں۔ اگر کوئی جماعت حکومت میں آنے کے بعد اپنے منشور پر عمل نہ کرا سکے بلکہ صرف زبانی جمع خرچ سے کام لے تو اسے عوام الیکشن میں مسترد کر دیتے ہیں۔ اور یہ کہ لوگ صرف نظریات اور دعووں کی بنیاد پر کسی پارٹی کی حمایت نہیں کرتے، بلکہ روزگار، غربت کا خاتمہ اور صحت و تعلیم کی سہولتیں عوام کے نزدیک زیادہ اہمیت رکھتی ہیں۔